ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 13 دی ٹائم بام ان دی لیبارٹری تجربہ گاہ میں ٹائم بام تجربہ گاہ میں دنیا پر انفرادیت، انسانی حقوق، جمہوریت اور آزادانہ تجارت کا آزاد خیال منشور حاوی ہے، لیکن 21ویں صدی کی سائنس اس آزاد خیالی کی بنیادیں ہلا رہی ہے، کیونکہ سائنس اخلاقی سوالات سے معاملہ نہیں رکھتی، لہٰذا وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کیا آزاد خیالی کو مساوات سے زیادہ اہمیت دینے میں درست ہے یا انفرادیت کو اجتماعیت پر ترجیح دینے میں۔ لیکن دوسرے ہر مذہب کی طرح آزاد خیالی بھی نہ صرف خیالی اخلاقی فیصلوں پر مبنی ہے بلکہ ان پر بھی جو اس کے خیال میں حقائق ہیں، اور یہ حقیقی بیانیے ٹھوس سائنسی جانچ پر پورے نہیں اترتے۔ آزاد خیال شخص آزادی کو اس لیے اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے خیال میں انسان اپنے ارادوں میں آزاد ہے۔ آزاد خیالی کے نزدیک رائے دہندگان اور خریداروں کے فیصلے نہ محتسبانہ ہوتے ہیں اور نہ بے ترتیب۔ لوگ یقیناً خارجی قوتوں اور اتفاقات سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن بلاخر ہم میں سے ہر ایک آزادی کی جادوئی چھڑی گھما کر اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آزاد خیالی خریداروں اور رائے دہندگان کو اتنی اہمیت دیتی ہے، اور ہمیں اپنے دل کی بات سننے اور جو دل کہے وہ کر گزرنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ ہمارے ارادوں کی آزادی ہے جو کائنات میں معنی پیدا کرتی ہے، اور کیونکہ خارجی طور پر کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور نہ ہی حتمی طور پر آپ کی مرضی جان سکتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی خواہشات اور مفادات کے لیے کسی نگراں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں سے ارادے کی آزادی منسوب کرنا کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں ہے، یہ دنیا کو حقیقی انداز میں بیان کرنے کی کوشش ہے۔ اگرچہ یہ نام نہاد حقیقی بیان جان لاک، سان جیکوس روسو اور تھامس جیفرسن کے زمانے میں درست رہا ہوگا، لیکن یہ حیاتیاتی سائنس کی تازہ ترین تحقیقات سے ثابت نہیں ہے۔ ارادے کی آزادی اور عصری سائنس میں تضاد اس وقت تجربہ گاہ میں موجود ہاتھی ہے، جسے بہت سے اس لیے نظر انداز کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مائکروسکوپ اور MRI اسکینر پر جھکے ہوئے ہیں۔ 18ویں صدی میں ہومو سیپین ایک پراسرار کالے صندوقچے کی مانند تھا جس کی اندرونی عملیات ہمارے فہم سے بالا تر تھیں، لہٰذا جب اسکالر یہ سوال کرتے کہ کوئی آدمی ایک چھرا نکال کر کیوں کسی دوسرے کو گھوم کر اسے جاں بحق کر دیتا ہے، تو ایک قابل قبول جواب یہ تھا کہ اس کی مرضی تھی، اس نے اپنی مرضی سے قتل کا ارتکاب کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے عمل کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ گزشتہ ایک صدی میں جب سائنسدانوں نے اس کالے صندوقچے کو کھولا تو نہ انہیں کوئی روح ملی، نہ ارادے کی آزادی اور نہ ہی کوئی خودی، بلکہ محض جین، ہارمون اور عصبی خلیات جو اپنے طبعی اور کیمیائی قوانین کے اسی طرح تابع تھے جیسے باقی سچائیاں۔ آج جب اسکالر یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی چاقو نکال کر کسی دوسرے کو کیوں موت کے گھاٹ اتارتا ہے، تو اس کی یہی مرضی تھی سے بات نہیں بنتی، بلکہ جینیات دان اور سائنسدان ایک زیادہ تفصیلی جواب فراہم کرتے ہیں۔ اس نے یہ عمل دماغ میں فلاں فلاں برقی کیمیائی عمل کی وجہ سے کیا، جو فلاں جینیاتی روپ کی وجہ سے وضع ہوئے تھے، جو قدیم ارتقائی دباؤ اور ساتھ ہی کچھ اتفاقی جینیاتی ترامیم کا مظہر ہے۔ دماغ میں یہ برقی کیمیائی عمل جو قتل کے ذمہ دار ہیں تعینی ہے، بے ترتیب یا دونوں کا امتزاج، لیکن یہ ارادے کی آزادی بالکل نہیں ہے۔ مثلاً جب کوئی عصبی خلیہ ایک برقی سگنل پیدا کرتا ہے تو یا وہ کسی خارجی محرک کا نتیجہ معین کرتا ہے یا کسی بے ترتیب وقوع کا رد عمل، مثلاً کسی تابکاری جوڑ کا از خود کم ہوتے رہنا، ان میں سے کوئی بھی طریقہ ارادے کی آزادی تو نہیں۔ کسی حیاتیاتی کیمیائی سلسلے کے رد عمل میں متعین ہونے والے اعمال جو خود بھی کسی پرانے عمل سے متعین ہوا ہو، آزاد تو ہرگز نہیں۔ اسی طرح بے ترتیب جوہری ذرات کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے اعمال بھی ہرگز آزاد نہیں ہیں، وہ بس بے ترتیب ہیں، اور جب یہ بے ترتیب حادثات آئینی عمل سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیں امکانی نتائج حاصل ہوتے ہیں، لیکن آزادی تو یہ بھی نہیں۔ فرض کیجئے ہم کوئی روبوٹ تیار کرتے ہیں جس کا مرکزی عملی یونٹ CPU یورینیم کے تابکاری ٹکڑے سے جڑا ہوا ہے۔ دو امکانات میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہوئے، یعنی دایاں بٹن دبانا یا بایاں، یہ روبوٹ گزرے ہوئے منٹ میں گھنٹے والے یورینیم کے جوڑ کو گنتا ہے۔ اگر یہ تعداد جفت ہے تو دایاں بٹن دباتا ہے، اگر طاق تو بایاں۔ ایسے کسی روبوٹ کے عمل کی ہم یقینی پیشن گوئی کبھی نہیں کر سکتے، لیکن اس آلے کو کوئی بھی آزاد تو نہیں کہے گا، اور ہم اسے جوہری انتخاب میں رائے دہندگی کا حق دینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہم اسے اپنے اعمال کے لیے قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ ہماری موجودہ سائنسی علمیت نے سب کچھ یقینی اور بے ترتیبی کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آزادی کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ مقدس لفظ آزادی بھی روح کی مانند ہی نکلا، کسی معنی سے مبرہ، ایک کھوکھلی اصطلاح۔
آزادی صرف ہماری تراشی ہوئی داستانوں میں ہی وجود رکھتی ہے۔ آزادی کے تابوت میں آخری کیل نظریہ ارتقاء نے ٹھونکی ہے۔ بالکل جیسے ارتقاء ابدی ارواح سے مطابقت نہیں رکھتا، اسی طرح وہ آزاد روی کے خیال سے بھی وابستہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر انسان آزاد ہیں تو فطری چناؤ نے انہیں کیسے تراشا ہوگا؟ نظریہ ارتقاء کے مطابق جانور سکونت، غذا یا جنسی ساتھی کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کی جنیاتی ترکیب کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر اپنی موزوں جین کے کارکن ایک جانور غذائیت سے بھرپور کھمبی کھاتا ہے اور صحت مند زرخیز ساتھیوں سے افزائش نسل کرتا ہے تو یہ جین آئندہ نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر غیر موزوں جینیاتی ترتیب کی وجہ سے کوئی جانور زہریلی کھمبیاں کھاتا ہے اور کمزور جنسی ساتھی منتخب کرتا ہے تو اس کی جین مٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور آزادانہ یہ انتخاب کرے کہ اسے کیا کھانا ہے اور کس کے ساتھ سونا ہے تو پھر فطری چناؤ کہاں باقی رہا؟ جب افراد کے سامنے یہ سائنسی وضاحتیں رکھی جائیں تو وہ انہیں یہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ وہ واقعی آزاد محسوس کر رہے ہیں اور وہ اپنی ذاتی خواہشات اور فیصلوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے، انسان اپنی خواہشات کے تابع عمل کرتا ہے۔ اگر آزاد روی سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق عمل کریں تو پھر ٹھیک ہے، انسان واقعی آزاد روح ہیں، لیکن ساتھ ہی چمپینزی، کتے اور طوطے بھی۔ جب پولی کو کوئی بسکٹ درکار ہو تو وہ پولی بسکٹ کھا لیتی ہے، لیکن لاکھوں سالوں کا یہ نہیں کہ کیا طوطے اور انسان اپنی خواہشات کے زیر اثر عمل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا اپنی خواہشات خود چن سکتے ہیں؟ پولی کو ایک بسکٹ ہی کی کیوں خواہش ہے، کھیرے کی کیوں نہیں؟ میں اپنی تکلیف دہ ہمسائے کو دوسرا رخسار پیش کرنے کے بجائے قتل کرنے پر کیوں آمادہ ہوں؟ میں سیاہ کار کے بجائے سرخ کار کیوں خریدنا چاہتا ہوں؟ میں لیبر پارٹی کے بجائے کنزرویٹو پارٹی کو کیوں ووٹ دینا چاہتا ہوں؟ میں ان میں سے کوئی خواہش منتخب نہیں کرتا۔ میں اپنے ذہن میں کوئی مخصوص خواہش اس لیے بیدار ہوتے دیکھتا ہوں کہ میرے دماغ کے حیاتیاتی کیمیائی عوامل نے اسے تخلیق کیا ہے۔ یہ عوامل تعینی یا بے ترتیب ہو سکتے ہیں لیکن آزاد نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ہمسائے کا قتل یا حکومت کے چناؤ جیسے اہم فیصلوں کے لیے میرا انتخاب ایک لمحاتی احساس کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طویل المدت بحث کا نتیجہ ہے۔ لیکن بہت سے ممکنہ دلائل میں سے کسی بھی راستے کا انتخاب کر سکتا ہوں، جن میں سے کچھ مجھے کنزرویٹو پارٹی کو ووٹ دینے پر قائل کریں اور کچھ لیبر کو اور کچھ مزید کسی تیسری پارٹی کو، یا انتخاب میں حصہ لینے کے بجائے گھر بیٹھے رہنے کو۔ کیا چیز مجھے دلائل کے ایک سلسلے کی طرف مائل کرتی ہے، دوسرے کی طرف نہیں؟ میں اپنے دماغ پینگنگٹن اسٹیشن پر میں دلائل کی کسی مخصوص ریل میں تعینی عوامل کی وجہ سے سوار ہو سکتا ہوں یا محض بے ترتیب اتفاق سے، لیکن میں واقعی ان خیالات کو سوچنے میں آزاد نہیں ہوں جو مجھے قدامت پرستوں کو ووٹ دینے پر قائل کریں۔ یہ محض نظریاتی یا فلسفیانہ کے آسرائی نہیں ہے۔ آج ہم دماغی اسکین کے استعمال سے افراد کی خواہشوں اور فیصلوں کی پیشنگوئی خود انہیں بھی معلوم ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تجربے میں افراد کو دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سوئچ پکڑا کر ایک بڑے دماغی اسکینز میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ جب چاہیں ان میں سے کوئی سوئچ دبا سکتے ہیں۔ سائنسدان جو اسکینز پر ان کے دماغ کے اعصابی خلیوں کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے سوئچ دبانے سے پہلے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا سوئچ دبائیں گے۔ اس فرد کے سوئچ دبانے کے عمل میں چند سو ملی سیکنڈ یا چند ملی سیکنڈ پہلے دماغ میں اعصابی عمل شروع ہو جاتا ہے، خود اس فرد کو اپنے انتخاب کی آگاہی سے بھی پہلے۔ دایاں یا بایاں بٹن دبانے کا عمل یقیناً اس فرد کے انتخاب کو ظاہر کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ انتخاب آزادانہ نہیں ہے۔ در حقیقت آزاد روی اور ہمارا یقین ایک غلط منطق سے شروع ہوتا ہے۔ جب حیاتیاتی عملیات کا کوئی تسلسل مجھ میں دایاں سوئچ دبانے کی خواہش پیدا کرتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں واقعی دایاں سوئچ دبانا چاہتا ہوں، لیکن لوگ اس سے یہ غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر میں کوئی سوئچ دبانا چاہتا ہوں تو یہ میرا انتخاب ہے۔ یہ غلط ہے۔ میں اپنی خواہشات کو منتخب نہیں کرتا، میں محض انہیں محسوس کر کے ان پر عمل کرتا ہوں۔ افراد پھر بھی آزاد روی کے متعلق دلائل دیتے رہتے ہیں کیونکہ اکثر سائنسدان بھی فرسودہ مذہبی تصورات کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ صدیوں سے عیسائی، مسلمان اور یہودی مذہبی علماء روح اور اعضاء کے تعلق پر بحث کرتے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان میں ایک اندرونی جوڑ ہوتا ہے، روح، جو اس کی حقیقی ذات ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی ذات مختلف خواہشات رکھتی ہے، جیسے لباس، گاڑی یا گھر کی ملکیت۔ تو مبینہ طور پر میں اپنی خواہشات کا اسی طرح انتخاب کرتا ہوں جیسے اپنے لباس کا۔ میری خواہشات میری تقدیر متعین کرتی ہے۔ اگر میں نیک خواہشات کا انتخاب کروں تو میرا مستقبل جنت میں ہے، اگر میں بد خواہشات منتخب کروں تو میں عازم دوزخ ہوں۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کیسے منتخب کرتا ہوں؟ مثلاً حوا نے کیوں اس ممنوع پھل کو کھانا انتخاب کیا جو انہیں سانپ نے پیش کیا تھا؟ کیا انہیں اس خواہش پر مجبور کیا گیا تھا یا یہ ان کا آزادانہ انتخاب تھا؟ اگر یہ ان کا آزادانہ انتخاب نہیں تھا تو انہیں کیوں اس کی سزا دی جائے؟ لیکن جب ایک بار ہم یہ تسلیم کر لیں کہ روح نہیں ہوتی اور انسانوں کا کوئی جور ذات نہیں ہے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ ذات خواہشات کو کیسے منتخب کرتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کنوارے سے پوچھیں کہ تمہاری بیوی اپنا لباس کیسے منتخب کرتی ہے۔ در حقیقت صرف ایک ادار کی روح ہے، خواہشات اس روح میں ابھرتی اور مٹتی ہے، لیکن کوئی مستقل ذات نہیں جو ان خواہشات کی مالک ہو۔ لہٰذا یہ پوچھنا بے معنی ہے کہ کیا میری خواہشات کا انتخاب یقینی ہے، اتفاقی یا آزادانہ؟ اس خیال کو آزمانا بہت دشوار لگتا ہوگا، مگر یہ حیرت انگیز حد تک آسان ہے۔ آئندہ جب کوئی خیال آپ کے ذہن میں ابھرے تو ذرا توقف کر کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرے ذہن میں یہی خیال کیوں ابھرا؟ کیا میں نے 1 منٹ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہی خیال ذہن میں لاؤں گا اور پھر یہ ذہن میں آ گیا، یا یہ بغیر میری کسی رہنمائی یا اجازت کے خود بخود ابھر آیا؟ اگر میں واقعی اپنے خیالات و خواہشات کا مالک ہوں تو میں کیا اگلے 1 منٹ تک کچھ بھی نہ سوچنے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ اسے آزما کر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ آزاد روی پر شبہ کرنا محض ایک فلسفیانہ بحث نہیں ہے، اس کے عملی نتائج ہیں۔ اگر حیات واقعی آزاد روی پر قادر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دواؤں، جینیاتی انجینئرنگ یا براہ راست دماغ کو سگنل دے کر ان خواہشات میں ترمیم بلکہ انہیں محکوم کر سکتے ہیں۔ اگر فلسفے کو عمل پذیر دیکھنا ہے تو کسی ربوٹ چوہے کی تجربہ گاہ کا دورہ کیجیے۔ ربوٹ چوہا بھی ایک عام سا چوہا ہے، سوائے ایک معمولی فرق کے۔ سائنسدانوں نے ان چوہوں کے حسی اور انعام محسوس کرنے کے علاقوں میں الیکٹروڈ چسپاں کر دیے ہیں۔ یوں سائنسدان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان چوہوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تربیت کے ایک مختصر دورانیے کے بعد محققین چوہوں کو نہ صرف دائیں بائیں موڑ سکتے ہیں بلکہ انہیں سیڑھیاں چڑھنا، کوڑے کے ڈھیر کو سونگھنا اور ایسے عمل پر اکسا سکتے ہیں جو عموماً چوہوں کے لیے ناپسندیدہ ہوں، مثلاً بہت بلندی سے چھلانگ لگانا، اس امید میں کہ وہ انہیں مختلف کاموں اور حالات میں استعمال کر سکتی ہیں۔ عسکری اور دوسری قسم کی کارپوریشنیں ان چوہوں میں بہت دلچسپی لے رہی ہیں۔ مثلاً یہ روبوٹ چوہے کسی منظم عمارت کے ملبے میں دبے افراد کا پتہ چلا سکتے ہیں، یہ بم اور دوسرے دھماکے خیز پھندے تلاش کر سکتے ہیں اور زیر زمین غاروں اور سرنگوں کا پتہ دے سکتے ہیں۔ جانوروں کے حقوق کے کارکنوں نے چوہوں پر ایسے تجربات سے ان کو پہنچنے والی تکلیف پر احتجاج کیا ہے۔ نیو یارک کی ریاستی جامعہ کے پروفیسر سنجیو تلوار، جو روبوٹ چوہوں پر تحقیق کر کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ہیں، ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دراصل چوہے ان تجربات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تلوار نے بتایا کہ دراصل چوہے مسرت کے اصول کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب وہ الیکٹروڈ ان کے دماغ میں انعام کے مرکز کو چھیڑتا ہے تو چوہے نروان محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں یہ معلوم ہے، چوہے یہ نہیں جانتے کہ کوئی انہیں کنٹرول کر رہا ہے، اور نہ یہ احساس کہ کوئی انہیں ان کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جب پروفیسر تلوار ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن دباتے ہیں تو چوہے صرف بائیں جانب ہی مڑنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بائیں مڑتے ہیں۔ جب پروفیسر ایک دوسرا بٹن دباتا ہے تو چوہے میں سیڑھی چڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ سیڑھی چڑھتا ہے۔ بہرحال چوہے کی خواہشات اعصابی خلیوں کی حرکت سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ خلیے دوسرے اعصابی خلیوں کے اشارے پر محرک ہوئے ہیں یا الیکٹروڈ کے اکسانے پر جو پروفیسر تلوار کے ریموٹ سے منسلک ہیں؟ اگر آپ چوہے سے دریافت کریں تو وہ یہی کہے گا کہ میں بالکل اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ دیکھو، اب میں بائیں مڑنا چاہتا ہوں، لو مڑ گیا۔ اب میں سیڑھی چڑھنا چاہتا ہوں، لو چڑھ گیا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں؟ ہومو سیپین پر ہونے والے تجربات بتاتے ہیں کہ چوہوں کی مانند انسانوں کو بھی محکوم کیا جا سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ پیچیدہ احساسات مثلاً محبت، غصہ، خوف اور بے چارگی بھی انسانی دماغ کے درست مقامات کو محرک کرنے سے بنایا یا مٹایا جا سکتا ہے۔ امریکی فوج نے حال ہی میں انسانی دماغوں میں کمپیوٹر چپس چسپاں کرنے کا تجربہ کیا ہے، اس امید میں کہ اسی طرح وہ بعد از جنگ سپاہیوں میں پیدا ہونے والی اضطراری بیماری کا علاج کر سکیں گے۔ یروشلم کے حادثانہ اسپتال میں ڈاکٹروں نے انتہائی مایوسی کا انوکھا علاج دریافت کیا ہے۔ وہ مریض کے دماغ میں الیکٹروڈ لگا کر انہیں ایک ننھے سے کمپیوٹر سے منسلک کرتے ہیں جو مریض کے سینے میں نصب کیا جاتا ہے۔ اس کمپیوٹر کی ہدایات پر الیکٹروڈ کمزور برقی جھٹکوں سے دماغ کے اس حصے کو مفلوج کر دیتے ہیں جو مایوسی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔
یہ علاج ہمیشہ کارگر نہیں ہوتا، لیکن کچھ مریضوں نے بتایا کہ ساری زندگی وہ جس تاریک خلا کے احساس میں زندہ تھے وہ جادوئی طور پر غائب ہو گئی۔ ایک مریض نے شکایت کی کہ اس علاج کے کئی ماہ بعد اس کی بیماری لوٹ آئی اور وہ دوبارہ سخت ذہنی دباؤ کا مریض ہو گیا۔ معائنہ کرنے پر ڈاکٹروں نے اس کی وجہ ڈھونڈ نکالی۔ کمپیوٹر کی بیٹری کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ ایک بار بیٹری بدل دی تو وہ مایوسی فوراً ختم ہو گئی۔ واضح اخلاقی پابندیوں کی وجہ سے محققین انسانی دماغوں میں یہ الیکٹروڈ انتہائی غیر معمولی حالات میں ہی نصب کرتے ہیں، لہذا انسانوں پر زیادہ متعلقہ تجربات کے لیے عدم مداخلت کے حامل ہیلمٹ جیسے آلات استعمال کیے جاتے ہیں، جنہیں تکنیکی طور پر پورے دماغ کو براہ راست برقی روح سے محرک کیا جاتا ہے۔ اس ہیلمٹ میں الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں جو کھوپڑی کی بیرونی جلد پر لگتے ہیں۔ یہ ایک کمزور برقی مقناطیسی حلہ قائم کرتے ہیں جس سے مخصوص دماغی علاقوں کو محرک کیا جا سکے۔ یوں چنیدہ دماغی عملیات کو محرک یا بے عمل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی فوجی اس ہیلمٹ پر اس امید پر تجربے کر رہی ہے کہ شاید اس سے توجہ مرکوز رکھنے اور فوجیوں کی کارکردگی، تربیت اور میدان جنگ دونوں میں کارکردگی بہتر کی جا سکے گی۔ اصل تجربات اوہایو کے فضائی اڈے میں واقع انسانی اثرات کا ادارہ ہیومن افیکٹونیس ڈائریکٹوریٹ وہ نتائج ابھی واضح نہیں اور وہ براہ راست برقی روح سے دماغ کو محرک کرنے کو بڑھا چڑھا کر بھی بیان کیا گیا ہے۔ امیدیں اس سے بہت آگے ہیں، لیکن کئی تحقیقات نے ثابت کی ہے کہ یقیناً اس سے ڈرون کنٹرول کرنے والے آپریٹر، فضائی ٹریفک کے کنٹرولر، دور مار کے نشانچیوں کی اہلیت میں اضافہ ہوتا ہے، جن کے کام میں ان سے لمبے عرصے تک بہت متوجہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جریدے نیو سائنٹسٹ کی صحافی سیلی ایڈی کو ایک دور مار کے نشانچی کی تربیت گاہ جانے اور ان اثرات کو خود دیکھنے کی اجازت ملی تھی۔ پہلے وہ دماغ محرک کرنے والی ہیلمٹ پہنے بغیر خود ہی ایک مصنوعی میدان جنگ میں داخل ہوئی۔ سیلی لکھتی ہے کہ جب نقاب پوش افراد جن کے جسموں پر خودکش بم نصب تھے اور جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اس کی جانب بڑھے تو خوف سے اس کی گگی باندھ گئی۔ اگر میں ان میں سے ایک کو بھی ہلاک کر دیتی، اس نے لکھا، تو کہیں سے اس کی جگہ 3 اور نمودار ہو جاتے۔ میں یقیناً بہت تیزی سے گولیاں نہیں چلا رہی تھی۔ گھبراہٹ اور نااہلی میں میری بندوق بار بار رک جاتی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی یہ عملہ آور محض ایک عکس تھے جو اس کے چاروں اطراف دیوی سائز کے اسکرینوں پر ابھر رہے تھے۔ پھر بھی وہ اپنی کارکردگی سے اس قدر مایوس تھی کہ اپنی بندوق پھینکنے اور اس میدان جنگ سے نکلنے پر تیار تھی۔ پھر انہوں نے اسے وہ ہیلمٹ پہنا دیا۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے منہ میں دھاتی ذائقے اور ہلکی سی جرجری کے اور کچھ محسوس نہیں کیا۔ پھر بھی اس نے وہ حملہ آور ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیے، ایسے صبر سے اور سلسلہ وار جیسے وہ کوئی ریمبو یا کلنٹ ایسٹ ووڈ ہو۔ جب ان میں سے 20 اپنی بندوقیں لہراتے میری جانب بڑھے، میں نے ایک گہری سانس لی اور اگلے نشانے کو چننے سے پہلے قریب ترین کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس بھی ہوتا، ایک آواز آئی، بس اتنا ہی تھا۔ اس مصنوعی جنگ کے کمرے کی بنیادیں روشن ہوگی۔ اپنے اطراف بکھری لاشوں کی خاموشی میں مزید حملہ آوروں کی امید کر رہی تھی، اور مجھے مایوسی ہوئی جب ٹیم نے میری ہیلمٹ کے الیکٹروڈ علیحدہ کرنا شروع کر دیے۔ میں نے اوپر دیکھا کہ کیا کسی نے گھڑی کی رفتار تیز کر دی تھی۔ غیر یقینی طور پر 20 منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے کتنے ہلاک کیے؟ میں نے مددگار سے پوچھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ سب کے سب۔ اس تجربے نے سیلی کی زندگی بدل دی۔ آنے والے دنوں میں اسے یہ احساس ہوا کہ وہ ایک روحانی تجربے سے گزر رہی تھی۔ اس تجربے کی خاص بات زیادہ ذہانت یا تیزی سے سیکھنے کا عمل نہیں تھا۔ جس چیز نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی وہ یہ حقیقت تھی کہ زندگی میں پہلی بار میرے دماغ میں ہر آواز خاموش ہو گئی تھی۔ شکوک سے خالی دماغ ایک انکشاف تھا۔ میرے دماغ میں اچانک ایک عظیم خاموشی تھی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ سکیں گے کہ آنے والے مہینوں میں میری یہی خواہش تھی کہ واپس جا کر وہ الیکٹروڈ لگا لوں۔ پھر اچانک بہت سے سوالات بھی سر اٹھانے لگے۔ اگر میرے دماغ سے یہ تل غصہ وار الفاظ نکال دیں جو میرے دماغ میں بھرے ہیں اور مجھے ناکامی کی سمت لے جاتے ہیں کیونکہ میں کوشش کرنے سے خوفزدہ ہوتی ہوں، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور وہ آوازیں کہاں سے آئی تھیں؟ ان میں سے کچھ آوازیں معاشرے کے تعصبات ہیں، کچھ ہماری ذاتی تاریخ کا عکس ہیں اور کچھ ہمارا جینیاتی ورثہ ہے۔ سیلی کے مطابق یہ سب مل کر ہمارے شعوری فیصلوں کو تراشتے ہیں جو خود ہماری سمجھ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس خود کلامی کو دوبارہ لکھ سکیں، کچھ دیر کے لیے یا ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ 2016 میں یہ کل دماغی محرک ابھی نوخیز ہیں اور یہ واضح نہیں کہ کب اور کیوں کر یہ ایک مستند تکنیک بن سکیں گے۔ ابھی تک وہ صرف مختصر وقت کے لیے اہلیت میں اضافہ کرتے ہیں۔
اور سیلی ایڈی کا 20 منٹ کا تجربہ ممکن ہے کہ استثنائی ہو، یا وہ بدنام شکر کی گولی پلیسیبو والا اثر ہو۔ زیادہ تر شائع ہونے والی کل دماغی محرک تجربات بہت کم لوگوں کی تحقیق پر مشتمل ہیں جو بہت مخصوص حالات میں کام کر رہے تھے اور جن کے مؤثر اثرات بالکل معلوم نہیں۔ لیکن اگر یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہو گئی یا دماغ کے برقی سلسلوں پر اثر انداز ہونے والی کوئی اور تکنیک ایجاد ہوئی تو انسانوں اور انسانی معاشروں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ انسان اپنے دماغی برقی سلسلوں کو نہ صرف دہشت گرد ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے بلکہ دوسرے عرضی مقاصد کے لیے بھی، جیسے تعلیم اور کام میں بہتر اہلیت، کھیل اور مشاغل میں زیادہ شمولیت، اور کسی بھی لمحے جو چیز زیادہ دلچسپ لگے اس میں بہتر اہلیت، چاہے وہ ریاضی ہو یا فٹ بال۔ لیکن اگر کبھی یہ دخل اندازی عام ہو گئی تو اس مفروضہ خریدار کی آزادی خود بھی قابل خرید جنس بن جائے گی۔ آپ پیانو میں مہارت کے خواہ ہیں لیکن جب بھی مشق کا وقت آتا ہے تو آپ ٹی وی دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہیلمٹ پہنیے، درست سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیجئے اور آپ فوراً ہی پیانو کے بجانے کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ دماغ کی اندرونی آوازوں کو خاموش کر دینے یا اجاگر کرنے سے دراصل شخصی آزادی گھٹے گی نہیں بلکہ بڑھے گی۔ فی الوقت آپ اپنی سب سے محبوب خواہشات کو خارجی عوامل کی وجہ سے پورا نہیں کر پاتے۔ اس کی طرف توجہ مرکوز کرنے والے ہیلمٹ اور اس قسم کے دوسرے آلات کی مدد سے آپ والدین، پادریوں، ہمسایوں، مشتہرین اور دوسری اجنبی آوازیں بآسانی خاموش کر کے اپنی خواہش پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ جلد ہی دیکھیں گے یہ خیال آپ کے لیے ایک ذات واحد ہے، لہٰذا آپ اپنی سچی خواہشات کو خارجی آوازوں سے علیحدہ شناخت کر لیں گے۔ یہ آزاد خیالوں کا فریب ہے جسے جدید سائنسی تحقیق مسترد کر چکی ہے۔ Who are I؟ ہم کون ہیں؟ سائنس نہ صرف لبرلزم کی آزادانہ رائے کو مسترد کرتی ہے بلکہ انفرادیت پر یقین کو بھی۔ آزاد خیال یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری ایک واحد غیر منقسم ذات ہے۔ ایک فرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ذات میں ہوں۔ میرا جسم 37 کھرب خلیوں سے مل کر بنا ہے اور روزانہ میرا جسم اور ذہن دونوں ہی ان گنت تبدیلیوں اور عدل بدل سے گزرتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی میں غور کروں اور واقعی اپنی ذات سے رابطے کی کوشش کروں تو یقیناً اندر کہیں گہرائی میں مجھے ایک واحد شفاف اور مستند آواز ملے گی جو میری اصل ذات ہے اور جو اس کائنات میں تمام معنی و حکمیت کا منبع ہے۔ آزاد روی کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میری صرف ایک ہی اصلی ذات ہے، کیونکہ اگر میری ایک سے زیادہ آوازیں ہیں تو میں کیسے سمجھوں گا کہ رائے دہندگی کے وقت سپر مارکیٹ میں اور ازدواج کے بازار میں کس آواز پر کان دھروں؟ لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں حیاتیاتی سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آزاد روی کی یہ کہانی محض ایک داستان ہے۔ یہ واحد مستند ذات بھی ایسے ہی ہے جیسے ابدی روح، سانتا کلاز اور ایسٹر کا خرگوش۔ اگر میں اپنی ذات کی گہرائی میں جھانکوں تو جسے میں یکتا سمجھتا رہا ہوں وہ متضاد آوازوں کا ہنگام ہے۔ ان میں سے کوئی بھی میری سچی ذات نہیں۔ انسان کی ذات ایک نہیں کئی ہیں۔ انسانی دماغ کے 2 نصف کرے ہیں جو درمیان میں دوڑتے اعصابی کیبل سے جڑے ہیں۔ ایک کرہ جسم کے مقابل حصے پر حاکم ہے، دایاں کرہ جسم کے بائیں جانب پر حاکم ہے، اسی طرح بایاں کرہ دائیں جسم کو۔ یہ جسم کے بائیں سمت سے بصری معلومات حاصل کرتا ہے اور یہ بائیں ہاتھ اور پاؤں کو محرک کرتا ہے، اسی طرح بایاں کرہ جسم کے دائیں نصف کو۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دائیں کرے کے فالج کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر جسم کے بائیں جانب کو نظر انداز کرتے ہیں۔ صرف سر کے دائیں جانب کے بال بنانا یا پلیٹ میں صرف دائنی جانب رکھی غذا کھانا۔ دونوں کروں کے درمیان جذباتی اور احلیاتی فرق بھی ہیں، لیکن یہ تفریق بہت واضح نہیں۔ بیشتر عملیات دونوں کروں کو استعمال کرتی ہیں لیکن مساوی طور پر نہیں۔ مثلا زیادہ تر گفتگو اور منطقی سوچ بائیں کرے کو استعمال کرتی ہے، جبکہ دایاں کرہ فاصلوں کی تفریق میں زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دونوں کروں کے درمیان تعلق کو سمجھنے میں مرگی کے مریضوں پر تحقیق نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مرگی کے شدید دردوں میں دماغ کے ایک حصے میں برقی طوفان اٹھتا ہے جو جلد ہی دوسروں تک پھیل کر مرگی کا دورہ شروع کرتا ہے۔ ان دوروں کے درمیان مریض اپنے جسم پر قابو کھو دیتے ہیں اور بہت زیادہ دورے پڑنے سے وہ اکثر اپنی نوکری یا معمول کی زندگی گزارنے میں ناکام رہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط میں جب تمام دوسرے علاج ناکام ہو گئے تو ڈاکٹروں نے دونوں کروں کو جوڑنے والے کیبل کاٹ دیے تاکہ ایک کرے میں شروع ہونے والے برقی طوفان دوسرے کرے میں نہ پہنچ سکیں۔ دماغی سائنسدانوں کے لیے یہ کرے سونے کی کان تھے جس سے بہت اعداد و شمار حاصل ہوئے۔ کیبل کٹے ان مریضوں پر بیشتر اہم تحقیق پروفیسر سر راجر والکاٹ اسپیری نے کیے۔
جنہیں 1981 میں عملیات اور طب میں اپنے شاگرد مائیکل گازانیگا کے ساتھ اہم دریافتوں پر نوبل انعام ملا۔ ایک تحقیق ایک نوعمر لڑکے پر ہوئی۔ لڑکے سے پوچھا گیا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بننا پسند کرے گا۔ لڑکے نے جواب دیا، نقشہ نویس۔ یہ جواب اس کے دماغ کے بائیں کرے سے آیا تھا، جو منطقی استدلال اور گفتگو میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن لڑکے کے دماغ کے دائیں کرے میں بھی گفتگو کا ایک مرکز تھا، جو زبانی الفاظ تو نہیں ادا کر سکتا تھا، لیکن اسکریبل کے ٹائلز استعمال کر کے ان الفاظ کے ہجے کر سکتا تھا۔ محققین یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ دایاں کرہ کیا جواب دے گا، لہٰذا انہوں نے ایک کاغذ پر اسکریبل کے ٹائلز بکھیر دیے اور کاغذ کے ٹکڑے پر اس سے لکھ کر یہ سوال کیا، تم بڑے ہو کر کیا بننا پسند کرو گے؟ انہوں نے یہ سوال لڑکے کے بصری میدان کے بالکل بائیں کنارے پر رکھ دیا۔ بائیں جانب کی بصری معلومات دائیں کرے میں محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ دایاں کرہ بولتی زبان استعمال نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا لڑکا کچھ نہیں بولا، لیکن اس کا بایاں ہاتھ تیزی سے میز پر بکھرے اسکریبل کے ٹائلز کو مرتب کرنے لگا، یہاں تک کہ گاڑیوں کے دوڑ کا فقرہ بن گیا۔ دہشت ناک، اتنا ہی حیرت انگیز رویہ ایک دوسری جنگ عظیم کے سپاہی مریض WJ نے دکھایا۔ WJ کے دونوں ہاتھ مختلف دماغی کروں کے زیر اثر تھے، کیونکہ دونوں کرے ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں تھے، لہٰذا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دایاں ہاتھ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھتا، لیکن پھر بایاں ہاتھ مزاحمت ہوتا اور دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک اور تجربے میں گازانیگا اور اس کے رفقا نے بائیں دماغی کرے کو مرغی کا پنجہ دکھایا، وہ کرہ جو گفتگو کا ذمہ دار ہے۔ عین اسی وقت دائیں کرے کو ایک برف سے ڈھکا منظر دکھایا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے تو PS نامی مریض بولا، مرغی کا پنجہ۔ پھر گازانیگا نے PS کو تصویری کارڈوں کا ایک سلسلہ دکھایا اور اس سے کہا کہ اس تصویر کی نشاندہی کرے جو اس کے دیکھے منظر سے قریب سے ملتا ہو۔ مریض کے دائیں ہاتھ جو اس کے بائیں کرے کے قابو میں ہے نے مرغی کی تصویر کی سمت اشارہ کیا، لیکن اسی کے ساتھ اس کا بایاں ہاتھ دراز ہوا اور اس نے برف صاف کر کے پھاوڑے کی جانب اشارہ کیا۔ پھر گازانیگا نے PS سے دریافت کیا کہ تم نے مرغی اور پھاوڑے دونوں کی جانب کیوں اشارہ کیا ہے؟ PS نے جواب دیا، مرغی کا پنجہ مرغی سے نسبت رکھتا ہے اور مرغی کا باڑا صاف کرنے کے لیے آپ کو ایک پھاوڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ دماغ کا بایاں کرہ جو گفتگو کو کنٹرول کرتا ہے، اس میں برف کے منظر کی کوئی یاد نہیں، لہٰذا اسے واقعی نہیں معلوم کہ بائیں ہاتھ نے پھاوڑے کی جانب کیوں اشارہ کیا، لہٰذا اس نے ایک قابل یقین وجہ گھڑ لی۔ اس تجربے کو کئی مرتبہ دہرانے کے بعد گازانیگا اس نتیجے پر پہنچا کہ دماغ کا بایاں کرہ نہ صرف گفتگو کا مرکز ہے، بلکہ اندرونی تجزیے کا بھی، جو مسلسل ہماری زندگی کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ مکمل اشاروں کی مدد سے ایک ممکن کہانی بنتا ہے۔ ایک اور تجربے میں گفتگو سے قاصر دائیں کرے کو ایک برہنہ تصویر دکھائی گئی۔ رد عمل میں مریض سرخ ہو گیا اور ہنسنے لگا۔ تم نے ابھی کیا دیکھا؟ شریر محقق نے پوچھا۔ کچھ نہیں، صرف روشنی کی ایک جھلک، بائیں کرے سے جواب آیا۔ مریضہ نے فوراً جواب دیا اور ہاتھ اپنے منہ کے دہانے پر رکھ دیا۔ تو پھر ہنس کیوں رہی ہو؟ انہوں نے زور دیا۔ دماغ کا وہ بایاں حیران کرا جو کوئی جواز تلاش کر رہا تھا بولا، کمرے میں رکھی ایک مشین بہت مضحکہ خیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے CIA امریکی وزارت خارجہ کو بتائے بغیر پاکستان پر ایک ڈرون حملہ کرے۔ جب ایک صحافی وزارت خارجہ کے افسران سے اس بارے میں سوال کرتا ہے تو وہ کوئی کہانی گھڑ لیتا ہے۔ در حقیقت ان کہانی بننے والوں کو کوئی علم نہیں کہ حملے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، وہ محض کوئی کہانی گھڑ لیتے ہیں۔ یہی عمل محض دماغی کروں کے درمیان رابطے ختم ہونے والے مریض ہی نہیں، تمام انسان دہراتے ہیں۔ بار بار میری ذاتی CIA، میری ذاتی وزارت خارجہ کو بتائے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر کارروائیاں کرتی ہے۔ پھر میرا محکمہ خارجہ ایسی کہانیاں گھڑتا ہے جو مجھے بچا سکے۔ اکثر تو محکمہ خارجہ خود ان کہانیوں پر یقین کر لیتا ہے جو اس نے گھڑی ہوں۔ معاشی نفسیات کے ماہرین جو یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ لوگ معاشی فیصلے کیسے کرتے ہیں، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ زیادہ درست سوال یہ ہے کہ یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ فیصلے کون کرتا ہے کہ ٹویوٹا کی جگہ مرسیڈیز خریدنی ہے، یا تھائی لینڈ کی جگہ پیرس جانا ہے، یا شنگھائی اسٹاک ایکسچینج کے بجائے جنوبی کوریا کے سرکاری بانڈ میں رقم لگانی ہے؟ بیشتر تجربات نے بتایا ہے کہ یہ فیصلے لینے والی کوئی تنہا ذات نہیں ہوتی، بلکہ اکثر یہ مختلف اور کبھی متضاد اندرونی رساکشی کا نتیجہ ہے۔ ایک نتیجہ خیز تجربہ ڈینیل کینیمین نے انجام دیا، جسے 2002 میں معاشیات کا نوبل انعام دیا گیا۔ کائنی نے کچھ رضاکاروں کو 3 تجربات کے ایک سلسلے میں حصہ لینے کی دعوت دی،
تجربے کے مختصر حصے میں ان رضاکاروں نے ایک ہاتھ 14 سینٹی گریڈ پانی میں 1 منٹ کے لیے ڈالا، جو نہ خوشگوار بلکہ تکلیف دہ تھا۔ 60 سیکنڈ بعد ان سے کہا گیا کہ ہاتھ باہر نکال لیں۔ تجربے کے طویل حصے میں رضاکاروں نے اپنا ہاتھ پانی کے ایک اور برتن میں ڈالا، جس کا درجہ حرارت بھی 14 سینٹی گریڈ تھا، لیکن بغیر بتائے اس پانی میں 60 سیکنڈ بعد اتنا پانی گرم ملایا گیا کہ درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ ہو گیا۔ 30 سیکنڈ بعد ان سے کہا گیا کہ اپنا ہاتھ پانی سے نکال لیں۔ کچھ رضاکاروں نے پہلے مختصر حصے سے ابتدا کی، جبکہ کچھ نے دوسرے طویل حصے سے شروع کیا۔ جب دونوں حصوں میں 7 منٹ گزر گئے تو تیسرا اور اہم حصہ سامنے آیا۔ رضاکاروں سے کہا گیا کہ وہ پہلا یا دوسرا حصہ دہرائیں، اور یہ ان کی مرضی تھی کہ وہ کون سا حصہ چنتے ہیں۔ 80% نے دوسرا حصہ طویل منتخب کیا، وہ انہیں کم تکلیف دہ احساس کے طور پر یاد رہ گیا تھا۔ سرد پانی کا یہ تجربہ اس قدر سادہ ہے، لیکن اس کے مضمرات آزاد خیال دنیا کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر 2 مختلف ذاتوں کی موجودگی کی خبر دیتے ہیں، محسوس کرنے والی ذات اور بیان کرنے والی ذات۔ محسوس کرنے والی ذات ہمارا لمحہ بلمحہ شعور ہے۔ محسوس کرنے والی ذات کے لیے یہ واضح تھا کہ سرد پانی کے تجربے میں طویل دورانیاں زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ پہلے آپ 60 سیکنڈ کے لیے 14 سینٹی گریڈ پانی کو محسوس کرتے ہیں، جو اتنا ہی ناپسندیدہ ہے جتنا کہ اس مختصر حصے میں، اور پھر مزید 30 سیکنڈ کے لیے 15 سینٹی گریڈ برداشت کرتے ہیں، جو ٹھنڈک میں بہت ذرا سا ہی کم ہے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ بہتر۔ محسوس کرنے والی ذات کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ایک بہت ناپسندیدہ تجربے میں کم ناپسندیدہ تجربے کو ملا دینے سے یہ پورا تجربہ زیادہ قابل قبول ہو جائے گا، لیکن وہ محسوس کرنے والی ذات کچھ یاد نہیں رکھتی، یہ کوئی کہانیاں نہیں بنتی، اور اہم فیصلے کرتے وقت اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا۔ یاد کر کے کہانیاں بننا اور اہم فیصلے کرنا ہمارے اندر ایک بہت مختلف ذات یہ کام انجام دیتی ہے۔ کہانی سنانے والا حصہ گیز نگاہ کے بائیں کرے کی مانند ہے۔ یہ ہمیشہ ماضی کی کہانیاں بننے اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں مصروف رہتا ہے۔ ہر صحافی، شاعر اور سیاستدان کی مانند یہ داستان گو ذات بھی بہت کونے کاٹتی ہے۔ یہ سب کچھ نہیں سناتی، اور اکثر ایسی کہانیاں بنتی ہے جس میں صرف عروج اور اختتام بیان ہو۔ اس سارے تجربے کی قدر ان عروج اور اختتام کی اوسط پر ہے۔ مثلاً سرد پانی کے مختصر تجربے کے تجزیے میں کہانی گو ذات صرف خراب ترین لمحہ پانی بہت سرد تھا اور آخری لمحہ پانی اب بھی بہت سرد تھا کا اوسط نکال کر یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ پانی بہت سرد تھا۔ کہانی گو ذات یہی تجزیہ تجربے کے طویل حصے پر بھی دہراتی ہے۔ اب اسے سب سے خراب لمحے پانی بہت سرد تھا اور اختتامی لمحے پانی اتنا سرد نہیں تھا کہ اوسط نکال کر یہ یاد رکھتی ہے کہ پانی ذرا نیم گرم تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کہانی گو ذات دورانیے کی طرف سے نابینا ہوتی ہے اور دونوں حصوں کے دورانیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، لہٰذا جب اسے انتخاب میسر ہو تو یہ لمبے دورانیے کو ہی دورانا پسند کرتی ہے جس میں پانی نیم گرم سا تھا۔ جب بھی کہانی گو ذات ہمارے تجربات کا تجزیہ کرتی ہے تو یہ دورانیوں کو نظر انداز کر کے عروج و اختتام کا قانون اپناتی ہے۔ یہ صرف عروج و اختتام کے لمحے یاد رکھتی ہے اور سارے تجربے کو ان کے اوسط سے یاد رکھتی ہے۔ ہمارے تمام عملی فیصلوں پر اس کے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ کائنی مین نے کہانی گو ذات اور محسوس کرنے والی ذات پر 1990 کے اوائل میں کام کرنا شروع کیا، جب جامعہ ٹورنٹو کے ڈونلڈ ریڈ میئر کے ساتھ اس نے بڑی آنت کا معائنہ ہونے والے مریضوں پر تحقیق کی۔ بڑی آنت کے معائنے کے لیے معدے کے راستے ایک پتلا سا کیمرہ بڑی آنت میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ مختلف بیماریوں کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی بہت خوشگوار معائنہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ معائنہ کا کم سے کم تکلیف دہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا وہ معائنے میں جلدی کر کے مریض کو مختصر مدت کے لیے زیادہ تکلیف دیں، یا وہ زیادہ احتیاط سے لیکن زیادہ دیر تک عمل کریں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کینی مین اور ریڈیل میئر نے 154 مریضوں سے کہا کہ وہ اس عمل کے دوران ہر منٹ کے دورانیے سے اپنے درد کو ایک عدد سے ظاہر کریں۔ انہوں نے 0 سے 10 تک ایک پیمانہ استعمال کیا جس میں 0 کے معنی کوئی درد نہیں اور 10 کے معنی ناقابل برداشت تکلیف تھا۔ جب یہ معائنہ ختم ہو جاتا تو مریض سے کہا جاتا کہ وہ اس پورے عمل کی تکلیف کو 0 سے 10 کے پیمانے پر ایک عدد دیں۔ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ عمومی اوسط عدد منٹ در منٹ اعداد کا مجموعہ ہوگا، یعنی وہ معائنہ جتنی زیادہ دیر جاری رہے مریض کو اتنا ہی زیادہ درد برداشت کرنا پڑے اور درد کی عمومی قدر اتنی ہی زیادہ ہو، مگر اصل نتائج اس سے مختلف تھے۔
بالکل سرد پانی کے تجربے کی مانند درد کی عمومی قدر نے دورانیہ کو نظر انداز کر کے صرف عروج اور اختتام پر زور دیا۔ ایک معائنہ 8 منٹ جاری رہا۔ اپنے عروج پر مریض نے درد کو 8 کی قدر دی اور سب سے کم درد کی قدر 7 بتائی۔ معائنہ ختم ہونے کے بعد مریض نے درد کی عمومی قدر 7.5 بیان کی۔ ایک اور معائنہ 24 گھنٹے جاری رہا۔ اس دفعہ بھی درد کا عروج 8 کی قدر تھا، لیکن معائنے کے اختتام پر مریض کو صرف 1 کی قدر کا درد محسوس ہوا۔ اس مریض نے درد کی عمومی قدر 4.5 بیان کیا۔ یہ حقیقت کہ اس کا معائنہ 3 گنا زیادہ جاری رہا، لہذا سب ملا کر اسے زیادہ درد برداشت کرنا پڑا۔ یہ امر اس کی یادداشت پر نقش نہیں ہوا۔ کہانی بنتی ذات تجربات کو جمع نہیں کرتی، یہ ان کا اوسط نکالتی ہے۔ تو مریض کس بات کو ترجیح دیتے ہیں، ایک مختصر اور تند معائنے کو یا ایک معتاد طویل معائنے کو؟ اس سوال کا کوئی واحد جواب نہیں ہے، کیونکہ ہر مریض کی 2 مختلف ذاتیں ہیں اور ان کے 2 مختلف مفادات ہیں۔ آپ محسوس کرنے والی ذات سے پوچھیں گے تو وہ شاید مختصر معائنے کو ترجیح دے گی، لیکن اگر آپ کہانی گو ذات سے پوچھیں گے تو وہ طویل معائنے کو ترجیح دے گی، کیونکہ وہ صرف بدترین اور آخری لمحے کے اوسط کو دیکھتی ہے۔ یقیناً کہانی گو ذات کے نقطہ نظر سے تو ڈاکٹر کو معائنے کے اختتام پر چند بے معنی سطحی درد کے منٹ شامل کر دینے چاہیے، یا اس سے تمام یادداشت کم تکلیف دہ ہو جائے گی۔ ماہرین اطفال اس فریب سے خوب واقف ہیں، اور یقیناً حیوانات کے ڈاکٹر بھی۔ کئی اپنے مطب میں میٹھی گولیوں کے مرتبان رکھتے ہیں اور بچے یا کتوں کو کوئی دردناک ٹیکہ لگانے کے بعد دیتے ہیں۔ جب وہ کہانی گو ذات ڈاکٹر کے مطب میں پیشی کو یاد کرتی ہے تو وہ معائنے کے آخری چند مزیدار 10 منٹ کی یاد کئی منٹ کی بے چینی اور درد کو مٹا دیتی ہے۔ ارتقاء نے یہ طریقہ ماہرین اطفال سے ہزاروں سال پہلے سیکھ لیا تھا۔ زچگی کے دوران بہت سی عورتیں جس تکلیف سے گزرتی ہیں، اس سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس تکلیف سے گزرنے کے بعد کوئی عورت دوبارہ حاملہ ہونے پر راضی ہوگی؟ لیکن تولید کے اختتام پر اور آنے والے چند دنوں میں جسم کا نظام ہارمون کورٹیسول اور بیٹا اینڈورفن نامی ہارمون بناتا ہے، جو درد کو کم کر کے سکون اور کبھی تو فرحت بخش احساس بھی بخشتا ہے۔ مزید ستم یہ کہ نوزائیدہ سے بڑھتی محبت اور دوستوں عزیزوں کی صدائے آفرین، مذہبی عقائد اور قوم پرستی کا پروپیگنڈا، یہ سب سازش کر کے تولید کو ایک تکلیف دہ عمل سے ایک مثبت یاد میں بدل دیتے ہیں۔ رابن میڈیکل سینٹر تل ابیب میں کی جانے والی ایک تحقیق نے بتایا کہ عمل تولید کی یاد محض عروج اور اختتام کا عکس ہے، جبکہ دورانیہ کا اس پر کوئی اثر نہیں۔ ایک اور تحقیق میں 2428 سویڈش خواتین سے عمل تولید کے 2 ماہ بعد پوچھا گیا کہ وہ اس کی یاد دوبارہ تازہ کریں۔ 90% نے کہا کہ وہ تجربہ یا تو مثبت تھا یا بہت مثبت، یہ ضروری نہیں کہ وہ درد کو فراموش کر چکی ہوں۔ 28.5% نے کہا کہ اس سے زیادہ بدتر درد ممکن نہیں، پھر بھی اس نے انہیں اس عمل کو مثبت بیان کرنے سے نہیں روکا۔ گفتی ذات اور کینچی اور سیاہ مارکر لے کر ہمارے تجربات کا تجزیہ کرتی ہے۔ یہ ہولناکی کے کچھ لمحات تو ضرور سنسر کر دیتی ہے، اور محض خوشگوار اختتام کی کہانی ہی یادوں کی لائبریری میں محفوظ کی جاتی ہے۔ ہمارے بیشتر اہم انتخاب ساتھی کے بارے میں، ملازمت، رہائش اور تعطیلات کے بارے میں ہماری گفتی ذات ہی کرتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ 2 ممکنہ تعطیلات میں انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ جیمز ٹاؤن اور ورجینیا جا کر وہ تاریخی نوآبادیاتی قصبے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہلے انگریز آبادکار نے شمالی امریکہ میں قدم رکھ کر 1607 میں اسے آباد کیا، یا پھر آپ اپنے خوابوں کی اولین ترجیح تعطیل گزار سکتے ہیں، چاہے وہ الاسکا کی دشت نوردی ہو، فلوریڈا میں دھوپ سینکنا ہو، لاس ویگاس میں جنس جوئے اور ڈرگس کی بے لگام عیاشی۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، اپنے خوابوں کی تعطیل کے اختتام پر گھر واپسی کے جہاز میں بیٹھنے سے ذرا پہلے آپ کو ایک گولی کھانی ہوگی جو اس تعطیل کی تمام یاد کو مٹا دے۔ ویگاس میں جو ہوا وہ ویگاس ہی میں رہ جائے گا۔ آپ کون سی تعطیلات کا انتخاب کریں گے؟ بیشتر افراد جیمز ٹاؤن کی نو آبادی کا انتخاب کریں گے، کیونکہ زیادہ تر افراد اپنا کریڈٹ کارڈ گفتی ذات کے حوالے کرتے ہیں، جو صرف کہانیوں میں دلچسپی رکھتی ہے، ورنہ اگر وہ انہیں یاد نہ رکھ سکے تو اسے حیران کن تجربات سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ محسوس کرنے والی ذات اور گفتی ذات 2 مکمل طور پر علیحدہ وجود نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک قریبی تعلق ہے۔ وہ گفتی ذات ہمارے تجربے کو کہانیوں میں اہم لیکن مکمل نہیں، خام مال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ کہانیاں پھر طے کرتی ہیں کہ محسوس کرنے والی ذات کو اصل میں کیا محسوس ہوا۔ اس لیے اگر ہم روزوں کے لیے بھوکے رہیں، کسی طبی معائنے کے لیے، یا اس لیے افاقہ کریں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے،
تو بھوک مختلف طریقوں سے محسوس ہوتی ہے۔ وہ گفتگو کرتی ذات ہماری بھوک کے بارے میں بہت متنوع تجربات بیان کرے گی۔ مزید یہ کہ احساس کرنے والی ذات اکثر اتنی توانا ہوتی ہے کہ کہانی گو ذات کے بہترین منصوبوں کو بھی خراب کر دے۔ مثلاً ممکن ہے کہ میں نئے سال میں عہد کروں کہ اب کم کھاؤں گا اور روز ورزش کروں گا۔ اس قسم کے عظیم فیصلے کہانی گو ذات کا امتیاز ہے، لیکن آئندہ ہفتے جب ورزش کے اکھاڑے جانے کا وقت آیا تو احساس کرنے والی ذات حاوی ہو گئی۔ میرا ورزش کے لیے جانے کو دل نہیں چاہا، بلکہ میں نے پیزا کا آرڈر دیا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ پھر بھی ہم میں سے بیشتر خود کو کہانی گو ذات سے منسوب کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں میں، تو ہمارے ذہن میں کہانی ہوتی ہے، اپنے اوپر گزرے تجربات کے بیانیہ کا طوفان نہیں۔ ہم اس اندرونی نظام سے وابستہ رہتے ہیں جو زندگی کی دیوانہ وار ابتری میں سے منتقی اور مستقل سود کاٹتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کہانی میں بہت سے جھوٹ اور جھول ہیں، اسے بار بار دہرایا گیا ہے، یہاں تک کہ آج کی کہانی کل کی کہانی کی تردید بھی کر سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ احساس رکھتے ہیں کہ پیدائش سے ہماری موت تک صرف ایک ناقابل تبدیل پہچان ہے، اور شاید اس کے بعد بھی اسی سے یہ قابل اعتراض آزاد خیال پیدا ہوا کہ میں منفرد وجود ہوں۔ میرے اندر ایک شفاف اور مستقل مزاج اندرونی آواز ہے جو اس ساری کائنات کو معنی دیتی ہے۔ کہانی گو ذات۔ کہانی گو ذات ہی ہورگے بورخیس کی کہانی ایک مسئلہ کا اہم کردار ہے۔ یہ کہانی ڈان کی ایزوڈ سے متعلق ہے جو میگیل سروانتس کے شہر آفاق ناول کے کردار کا ہم معنی ہے۔ ڈان کی ایزوڈ نے اپنے لیے ایک خیالی دنیا بن لی ہے جس میں وہ ایک عظیم فاتح ہے جو دیو ہیکل سے لڑنے آگے جاتا ہے اور لیڈی ڈلسینیا ڈیل تبوسو کو بچاتا ہے۔ در حقیقت ڈان کی ایزوڈ الونسو کوئزینو ہے، ایک بزرگ قصباتی شریف اور معزز دل سی نیا قریبی گاؤں کی ایک گنوار دیہاتی لڑکی ہے، اور وہ دیو ہیکل پنچکیاں ہیں۔ بورخیس سوچتا ہے کہ اگر فسانوں پر اتنے یقین کی وجہ سے ڈان کی ایزوڈ نے حملہ کر کے کسی حقیقی فرد کو مار دیا تو کیا ہوگا؟ بورخیس انسانی صورتحال کا ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ جب ہماری کہانی گو ذات کے بنے جال سے خود ہمیں یا ہمارے اطراف کسی فرد کو بہت تکلیف دہ نقصان پہنچے تب کیا ہوتا ہے؟ بورخیس کہتا ہے کہ اس کے 3 اہم امکانات ہیں۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ زیادہ کچھ نہیں ہوتا، کسی آدمی کو واقعی قتل کر دینے سے ڈان کی ایزوڈ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس کے وہمیں اس قدر قوی ہیں کہ وہ واقعی قتل عمد کے ارتکاب اور خیالی دیو ہیکل پنچکیوں سے جنگ میں فرق کو نہیں پہچان سکے گا۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ایک بار وہ واقعی کسی کی جان لے لے تو وہ اس قدر دہشت زدہ ہوگا کہ اپنے وہموں سے نکل آئے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نوجوان یہ سوچ کر بھرتی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے جان دینا اچھی بات ہے، لیکن پھر جنگ کی حقیقت جان کر اس کا خواب بکھر جاتا ہے۔ لیکن ایک تیسرا امکان بھی ہے، کہیں زیادہ پیچیدہ اور اہم۔ جب تک وہ خیالی دیو ہیکل سے لڑ رہا تھا، ڈان کی ایزوڈ محض ایک فرضی کردار ادا کر رہا تھا، لیکن ایک بار وہ واقعی کسی کو مار دے تو اپنے وہمے سے چمٹا رہے گا، چاہے وہ کتنے ہی بے وقت کیوں نہ ہو، کیونکہ صرف انہی سے وہ اپنی غلطی کو معنی دے سکتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جتنا ہم اپنی فرضی کہانیوں کے لیے قربانی دیں اتنا ہی ہم اسے عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ان تکالیف اور قربانیوں کو معنی دینا چاہتے ہیں۔ سیاست میں اسے اس طرح کہا جاتا ہے، ہمارے لڑکے بلا سبب نہیں مارے گئے۔ 1915 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران اٹلی دوستانہ اتحاد کی طرف سے لڑا۔ اٹلی کا بیان کردہ مقصد یہ تھا کہ وہ آسٹرو ہنگری مملکت کے غیر منصفانہ قبضۂ اطالوی علاقوں ٹرینٹو اور ٹریسٹی کو آزاد کرانا چاہتا ہے۔ اطالوی سیاستدانوں نے پارلیمان میں دھواں دار تقاریر کی جس میں تاریخی انتقام اور عظیم روم کی عظمتوں کی بحالی کا ذکر تھا، لیکن لاکھوں اطالوی رنگ روٹ ٹرینوں اور ٹریسٹی کی آزادی کی خاطر کا نعرہ لگائے محاذ پر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بچوں کا کھیل ہوگا۔ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ دریائے اسونزو کے ساتھ آسٹرو ہنگری فوج نے مضبوط دفاعی مورچے بنا رکھے تھے۔ اطالوی نے اپنے آپ کو 11 خوفناک جنگوں میں جھونک دیا، بمشکل چند میل حاصل کیے، لیکن انہیں کوئی خاص فتح حاصل نہیں ہوئی۔ پہلی جھڑپ میں انہوں نے 15,000 فوجی کھو دیے، دوسری جنگ میں ان کے 40,000 فوجی مارے گئے، تیسری جنگ میں انہوں نے 60,000 فوجی کھو دیے۔ یہ سلسلہ 2 سال 11ویں جنگ تک چلتا رہا۔ پھر بلاکر آسٹریا والوں نے جوابی حملہ کیا اور 12ویں جنگ میں جو جنگ کیپوریٹو کہلاتی ہے انہوں نے اطالویوں کو شکست فاش دے کر انہیں واپس وینس کے دروازے تک دھکیل دیا۔ وہ ایک عظیم مہم جوئی یا قتل عام بن گئی۔ جنگ کے خاتمے تک 7 لاکھ اطالوی فوجی مارے جا چکے تھے اور 10 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے۔
پہلی آئی سونزو جنگ میں شکست کے بعد اطالوی سیاستدانوں کے پاس دو امکانات تھے، یا وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے اور ایک امن معاہدے پر دستخط کرتے۔ آسٹریا ہنگری کا اٹلی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ بخوشی امن معاہدے پر دستخط کر دیتے کیونکہ وہ خود کہیں زیادہ طاقتور روس سے بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ لیکن یہ سیاستدان 15,000 مارے جانے والے اطالوی فوجیوں کے والدین، بیویوں اور بچوں کے پاس جا کر کیسے کہتے معاف کیجیے گا، ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ زیادہ برا نہیں مانیں گے، آپ کا جیوانی بلا وجہ مارا گیا اور آپ کا مارکو بھی۔ یا پھر وہ یہ کہتے کہ جیوانی اور مارکو ہیرو تھے، وہ اس لیے مارے گئے کہ ٹریسٹی دوبارہ اطالوی ہو جائیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی قربانیاں رائگاں نہ جائیں، ہم فتح حاصل ہونے تک لڑیں گے۔ اس میں کیا حیرت ہے کہ سیاستدانوں نے دوسرا راستہ اپنا لیا، لہٰذا انہوں نے ایک اور جنگ لڑی اور مزید 40,000 فوجی مارے گئے۔ سیاستدانوں نے پھر بھی یہ فیصلہ کیا کہ جنگ لڑتے رہنا بہتر ہے کیونکہ ہمارے لڑکے بے وجہ نہیں مارے گئے۔ آپ صرف سیاستدانوں کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، عوام بھی جنگ کی حمایت کرتے رہے، اور جب جنگ کے اختتام پر اٹلی کو وہ سب علاقے نہیں ملے جو اس نے مانگے تھے تو اطالوی جمہوریت نے بینیٹو مسولینی اور اس کے فاشسٹ رفقا کو سربراہ بنا دیا، جس نے وعدہ کیا کہ وہ اطالویوں کی تمام قربانیوں کا خاطر خواہ معاوضہ وصول کرے گا۔ کچھ سیاستدانوں کے لیے یہ دشوار ہے کہ وہ والدین کو یہ بتا سکیں کہ ان کا بیٹا کسی نیک مقصد کے لیے نہیں مارا گیا۔ والدین کا خود سے یہ کہنا اور بھی زیادہ دشوار ہے اور مظلوموں کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل۔ ایک اپاہج فوج جس نے اپنے پیر کھو دیے ہوں، وہ خود یہ بتانا بہتر سمجھے گا کہ میں نے اطالوی قوم کی ابدی عظمت کے لیے قربانی دی، بجائے اس کے کہ میں نے اپنے پیر اس لیے گنوا دیے کہ میں نے ان احمقوں کی طرح ان لالچی سیاستدانوں پر بھروسہ کیا۔ خوابوں کے ساتھ جینا نسبتاً بہت آسان ہے کیونکہ خواب تکلیف کو معنی بخشتے ہیں۔ پادریوں نے یہ نکتہ ہزاروں سال پہلے دریافت کر لیا تھا۔ بہت سی مذہبی رسومات اور احکامات کے پیچھے یہی کار فرما ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ فرضی وجود مثلاً خداؤں اور قوموں پر یقین کریں تو آپ کو چاہیے کہ ان سے کسی قیمتی چیز کی قربانی مانگیں۔ یہ قربانی جتنی زیادہ تکلیف دہ ہوگی وہ فرضی وجود کے اتنے ہی زیادہ قائل ہوں گے۔ ایک غریب کسان ایک قیمتی بھینسا جیوپیٹر پر قربان کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ جیوپیٹر واقعی وجود رکھتا ہے، ورنہ وہ اپنی اس حماقت پر کیسے پردہ ڈالے گا۔ یہ کسان ایک اور بھینسا قربان کرتا ہے، پھر ایک اور، پھر ایک اور، تاکہ اسے یہ نہ تسلیم کرنا پڑے کہ اس کی گزشتہ قربانیاں زیاں تھیں۔ بالکل اسی طرح اگر میں نے ایک بیٹا اطالوی قوم کی عظمت پر قربان کیا ہے یا کمیونسٹ انقلاب کو اپنے پیر دیے ہیں تو یہ مجھے ایک سچا اطالوی قوم پرست یا ایک پرجوش کمیونسٹ بنانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر اطالوی قومی داستانیں یا کمیونسٹ پروپیگنڈا جھوٹ ہے تو مجھے مجبوراً یہ ماننا پڑے گا کہ میری اولاد کی قربانی یا خود میرا اپاہج ہونا بالکل بیکار تھا۔ بہت کم افراد میں اتنی سکت ہے کہ وہ ایسی بات کا اعتراف کر سکیں۔ یہی منطق معاشی معاملے میں بھی کار فرما ہے۔ 1999 میں اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے ایک نئی پارلیمانی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق یہ تعمیر 2 سال میں مکمل ہونی تھی اور اس پر 40 ملین پاؤنڈ لاگت آنی تھی۔ در حقیقت اس میں 5 سال اور 400 ملین پاؤنڈ صرف ہوئے۔ جب بھی ٹھیکیداروں کو کوئی غیر متوقع دشواری یا خرچے کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ اسکاٹ لینڈ کی حکومت کے پاس جا کر مزید وقت اور پیسے مانگتے۔ ایسا ہونے پر ہر بار حکومت خود سے کہتی، ہم پہلے ہی اس منصوبے پر کروڑوں خرچ کر چکے ہیں، اگر آپ اسے ترک کر دیں تو ہم پر سے بالکل اعتماد اٹھ جائے گا اور ہمیں صرف ایک نامکمل ڈھانچہ نصیب ہوگا۔ چلو 40 ملین پاؤنڈ مزید دے دیتے ہیں۔ کئی ماہ بعد یہی بات دوبارہ ہوتی ہے۔ اس وقت ایک عمارت کو نامکمل چھوڑنے کے خلاف دباؤ مزید بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اس کے چند ماہ بعد یہ مرحلہ پھر پیش آیا، وغیرہ، یہاں تک کہ اصل لاگت تخمینے سے 10 گنا زیادہ ہو گئی۔ نہ صرف حکومتیں اس جال میں پھنستی ہیں، کاروباری ادارے بھی اکثر لاکھوں ناکام منصوبے لگاتے ہیں، جبکہ نجی افراد بھی ناکام شادیوں اور فضول نوکریوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہماری کہانی کو ذات بھی مستقبل میں اسی دشواری میں گرفتار رہنے کو ترجیح دیتی ہے تاکہ اسے یہ نہ قبول کرنا پڑے کہ گزشتہ تکالیف برداشت کرنا بے معنی تھا۔ بالآخر اگر ہمیں ماضی کی غلطیوں سے بالا ہونا ہے تو ہماری کہانی کو ذات کو اس پلاٹ میں بھی کچھ گھماؤ پیدا کرنا ہوگا تاکہ ان غلطیوں کو معنی افرینی دی جا سکے۔ مثلاً جنگ کا مخالف ایک غازی خود کو یہ تسلی دے کہ ہاں میں نے ایک غلطی کی وجہ سے اپنے پاؤں گنوا دیے۔ بہرحال اس جنگ سے میں نے یہ سیکھا کہ جنگ ایک جہنم ہے اور آج کے بعد سے اپنی زندگی امن کے قیام کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو میرے زخموں کا کچھ مثبت جواب تھا۔ اس سے مجھے امن کی اہمیت معلوم ہوئی۔
تو ہم نے دیکھا کہ ذات بھی ایک فرضی داستان ہے، بالکل قوموں، خداؤں اور پیسوں کی مانند۔ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ایک نفیس نظام ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے بیشتر تجربات کو خارج کرتا ہے، صرف چند منتخب مثالیں باقی رکھتا ہے، انہیں ان فلموں میں ڈب کرتا ہے جن سے وہ مانوس ہوں، جو ناولیں ہم نے پڑھی ہیں، یا دن کے وہ خواب جو ہمارے پسندیدہ ہوں۔ اس کباڑ سے وہ ایک قابل بھروسہ کہانی بنتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے میں آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ یہ کہانی مجھے بتاتی ہے کہ مجھے کس چیز سے محبت کرنی ہے، کس چیز سے نفرت، اور مجھے اپنے آپ سے کیسا سلوک کرنا ہے۔ اگر اس کے پلاٹ کی یہ ضرورت ہو تو یہ کہانی مجھے قربان کر دینے پر بھی آمادہ کر سکتی ہے۔ ہم سب کی اپنی اصناف ہیں۔ کچھ لوگ غمگین زندگی گزارتے ہیں، کچھ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا مذہبی ڈرامہ، کچھ زندگی سے ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے یہ ماردار سے بھرپور کوئی فلم ہو، چند سے زیادہ اسے مزاحیہ فلم کی مانند برتتے ہیں، لیکن اختتام پر یہ سب محض کہانیاں تھیں۔ تو پھر زندگی کے کیا معنی ہیں؟ آزاد خیالی کے حساب سے ہمیں کسی بیرونی وجود سے کسی بنے بنائے جواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہر انفرادی رائے دہندہ، خریدار اور ناظر کو خود اپنی رائے سے اس میں معنی پیدا کرنے چاہیے، صرف اپنی زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کے بارے میں۔ لیکن حیاتیات سائنس اس آزاد خیالی کی نفی کرتی ہے۔ اس کے مطابق کوئی آزاد فرد بھی محض ایک فرضی کہانی ہے جو کسی حیاتیاتی کیمیائی سلسلوں الگوریدم سے بنا ہے۔ ہر لحظہ دماغ کے حیاتیاتی عمل ایک لمحاتی تجربہ پیدا کرتے ہیں جو فوراً معدوم ہو جاتا ہے، پھر جلدی جلدی مزید تجربے پیدا ہوتے ہیں اور مٹتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور مٹتے ہیں۔ یہ عارضی تجربے کوئی تعدیر اثر نہیں چھوڑتے۔ کہانی گو ذات اس بے ترتیبی سے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی ایک کہانی پیدا کر کے ترتیب مرتب کرتی ہے جس میں ہر تجربے کی اپنی ایک جگہ ہے، لہٰذا ہر تجربے کا کچھ اثر باقی رہتا ہے۔ لیکن یہ کہانی چاہے جتنی قابل یقین اور پرکشش کیوں نہ ہو، کہانی تو فرضی ہی ہے۔ قرون وسطیٰ کے صلیبی جنگجو کا خیال تھا کہ خدا اور آسمان ان کی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ آج کے آزاد خیال یہ سمجھتے ہیں کہ فرد کے انتخاب کی آزادی زندگی کو معنی دیتی ہے۔ یہ سب بھی فریب میں مبتلا ہے۔ آزاد روی اور انفرادیت کی موجودگی پر شکوک ظاہر ہے کہ نئے نہیں ہیں۔ 2000 سال پہلے بھی انڈیا، چین اور یونان کے مفکروں کا خیال تھا کہ منفرد ذات محض ایک دھوکہ ہے، لیکن بہرحال یہ شکوک تاریخ نہیں بدل سکتے تاکہ ان کا معاشیات، سیاست یا روزمرہ کی زندگی پر کچھ عملی اثر ہو۔ ادارکی عملیات میں انسان بے تعلقی کا ماہر ہے۔ تجربہ گاہ میں ہم ایک بات پر یقین رکھتے ہیں تو عدالت اور پارلیمان میں ایک بالکل دوسری بات پر، بالکل جیسے ڈارون کی آن دی اوریجن آف اسپیشیز کی ابتدا شائع ہونے پر عیسائیت ختم نہیں ہو گئی تھی، اسی طرح سائنسدانوں کی اس دریافت سے کہ آزاد انفرادیت وجود نہیں رکھتی، آزاد روی بھی ختم نہیں ہو جائے گی۔ بالکل رچرڈ ڈاکنز، اسٹیون پنکر اور نئی سائنسی دنیا کے دوسرے چیمپئن بھی آزاد روی کو ترک کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ذات اور ارادے کی آزادی کو منظم کرنے پر سینکڑوں صفحے نکالنے کے بعد یہ حیرت انگیز فکری کلابازی کھاتے ہیں جس سے وہ معجزاتی طور پر واپس 18ویں صدی میں جا پہنچتے ہیں۔ گویا ارتقاء کی حیاتیات اور دماغی سائنس کی حیرت انگیز دریافتوں کا لوکی، روسو اور جیفرسن کے اخلاقی اور سیاسی نظریات پر بالکل کوئی اثر نہ ہوا ہو، لیکن مولادانہ سائنس کی عمیق نظری روزمرہ کی ٹیکنالوجی، معمول کی حرکات اور معاشی ڈھانچوں میں جھلکنے لگتی ہے، تو یہ دورہ کھیل جاری رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ ہمیں یا ہمارے وارثوں کو مذہبی عقائد اور سیاسی اداروں کا ایک بالکل نیا نظام درکار ہوگا۔ تیسرے 1000 سالوں کے بعد پر آزاد روی کو اس قسم کے فلسفیانہ نظریات سے خطرہ نہیں کہ انفرادیت کچھ نہیں ہوتی، بلکہ ٹھوس ٹیکنالوجی سے اب ہم بہت ہی مفید اوزاروں، آلات اور ڈھانچوں کا سامنا کرنے والے ہیں جس میں انفرادی انسان کے ارادے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کیا آزادانہ تجارت، جمہوریت اور انسانی حقوق اس طوفان سے بچ سکیں گے؟